اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1982 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح سے ہی سمجھیے کہ ہو رہا ہے۔ 48ویں سورت ہے۔ سابقہ جمعہ کو درس کے وقت بارش کی وجہ سے احباب بہت کم تعداد میں تشریف لائے تھے، اور یہ سورہ جلیلہ جو ہے اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تاوقت کہ اس کا پس منظر سامنے نہ ہو۔ تو سابقہ درس میں وہ پورا درس اسی پس منظر کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ تو اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ احباب جنہوں نے وہ درس سنا تھا ان کو تو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کے سمجھ میں جو بات آگے آتی ہے، لیکن جن کے سامنے وہ نہیں ہے انہیں اس میں دقت پیش آئے گی۔ تو میں سارے کا سارا تو دہرا نہیں سکتا، وہ تو پورا درس تھا اس کے اوپر مشتمل، اور مختصر الفاظ میں دہرانا ضروری بھی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس کے بغیر بات آگے سمجھ میں آ نہیں سکے گی۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے مملکت کی تشکیل بھی ہوئی، فتوحات بھی ہوئیں، لیکن جو نظام خداوندی ہے جس کے لیے اس الدین کو تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ زندگی اور نظام حیات بننا تھا، اس کا معنوی مرکز قرآن کریم تھا۔ مملکت کا مرکز کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے، لیکن اس کا محسوس مرکز جو تھا اللہ تعالیٰ نے مکے یا کعبے کو ہی قرار دیا تھا۔ ویسے بھی عربوں کو کعبے کے ساتھ خاص نسبت تھی، دلبستگی تھی۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مرکزیت کے اعتبار سے قریش کی بہت بڑی عزت تھی۔ یہاں حج ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کی کچھ نوعیت اور شکل مختلف تھی۔ اسلام میں آ کے وہ چیز تو قائم رہی، لیکن مقصد اور منتہا اس کا صرف بدل دیا گیا تھا۔ کہنا یہ تھا کہ کعبے کی مرکزیت جو تھی وہ قائم تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خداوندی متشکل فرمایا اس میں بھی مرکزیت کعبے ہی کو حاصل ہونی تھی۔ لیکن یہ عجیب چیز تھی، قرآن میں یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے رسول ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح تو بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے للچائی ہوئی نظروں سے یہ آرزو تمہارے دل میں مچل رہی تھی کہ بار الہ اس نظام کا مرکز تو کعبے کو بننا ہے، اور کعبہ جو ہے وہ مخالفین کے قبضے میں ہے، مشرکین کے قبضے میں ہے۔ تو یہ بات تو جچتی نہیں ہے، اسے تو انہی کی تولیت میں ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو قائم کر رہے ہیں۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کیا آرزو تمہارے دل میں مچل رہی ہے، بڑے حسین الفاظ ہیں، تو اس کی تولیت تمہارے قبضے میں آئے گی۔ تو یہ تو نظام تکمیل تک پہنچے گا اس وقت جب کہ وہ مرکز تمہاری تولیت میں ہو۔ لفظ تولیت قرآن نے استعمال کیا، بات ہے قرآن کے الفاظ کی بھی، تحویل یا قبضہ نہیں کہا، اس کے لیے بھی تولیت کہی ہے، سرپرست۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے بنا پہ، جس میں یہ دکھایا گیا کہ آپ مکے میں حج کر رہے ہیں، تو آپ نے ارادہ فرمایا
کہ سارا عرب اور عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں وہ جاتے ہیں مکے میں، جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. تو یہ حیثیت جو ہماری یہاں ہے اس حیثیت سے نہ صحیح، عام عربوں کی حیثیت سے تو ہم وہاں جا سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ عمرہ کے لیے ہم چلتے ہیں. جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام بھی آپ کی رفاقت میں، ہم رکابی میں حج کے لیے بڑی سعادت تھی. یہ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ ساتھ تھے آپ کے، اور آپ تشریف لائے. مکے سے باہر ایک منزل پہ حدیبیہ جس کا نام تھا، وہاں آپ نے ڈیرا ڈالا اور مکے والوں کو یہ اطلاع بھیجی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، کسی قسم کا اور ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اسی طرح امن سے جائیں گے مکے میں، امن سے واپس نکل آئیں گے، ہم کسی قسم کی پرخاش نہیں ہوگی. تو مکے والوں نے بجائے اس کے کہ اس کے لیے وہ کہیں کہ ہمیں اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، انہوں نے ایک دستہ فوج کا بھیج دیا دیکھنے کے لیے. تو وہ آپ نے بڑی جلدی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس دستے کو قابو کر لیا. اور چونکہ ویسے بھی حریم کعبہ کے ارد گرد ہی صحیح وہاں تو جنگ ہوتی نہیں، اور یہ جو مہینہ تھا ذیقعد کا، اس میں تو عربوں کے ہاں پرانے معاشرتی نظام کے تابع بھی یہ ان 4 مہینوں میں سے تھا جس کو اشہر الحرام کہتے ہیں، جن میں وہ خود جنگ بند کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے بھی یہ جنگ ہو نہیں سکتی تھی. تو آپ نے ان کو اپنے قابو میں تو کر لیا، گرفتار کر لیا، لیکن جنگ نہیں کی. کہا کہ یہ ان مہینوں میں جنگ بند ہے، ان کو چھوڑ دیا اور کہا واپس چلے جاؤ. اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکے والوں کے متعلق بات کرو ان سے اور دیکھو کہ ان کے ارادے کیا ہیں. وہ گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا ہے. تو نظر آ گیا کہ ان کی نیت نیک نہیں ہے قریش کی. تو ایسے وقت میں اب آپ آئے تھے صرف عمرہ کی غرض سے، جنگ کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. اگرچہ 1400-1500 کے صحابہ کی جمعیت ساتھ تھی، لیکن یہ کوئی لشکر نہیں تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ قریش جس وقت جی چاہے ایک لشکر عظیم لے کر ہم پہ چڑھائی کر لیں گے، اور ہمارے لیے تو بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی، گنجائش نہیں ہوگی. تو آپ نے وہاں ایک درخت کے نیچے صحابہ سے تجدید کی، بیعت کی. بیعت تو ہر مومن، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے تو جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ رسمی کلمہ پڑھ کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان، جسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ مومن اپنا مال اور جان خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور خدا اس کے عوض اسے جنت کا وعدہ دے دیتا ہے. یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، اور بھائی کہتے ہیں بیچنے والے کو. بیعت کہتے ہیں یہ بیچ دینا. تو اس آیہ جلیلہ میں یہ جو بیعت کی چیز ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بیچ دیتا ہے مومن اپنا جان و مال خدا کے ہاتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو تم نے اقرار کیا تھا، بیع نامہ لکھا تھا جسے کہتے ہیں، خدا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آج اس معاہدے کے اظہار کا عملی وقت آ گیا ہے کہ یہاں جانیں دینی پڑیں گی. تو جان دینے کے معاہدے کی تجدید کے لیے آپ نے وہاں بیعت کی تجدید کی. لیکن اتنے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا. حضرت عثمان بحفاظت واپس تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک شخص اور آ گیا قریش والوں کے ساتھ. تو وہاں معاہدہ کیا آپ نے، اور معاہدے میں یہ بات تھی کہ اس سال، میں نے عرض کیا تھا کہ روایتوں میں خود بخاری میں یہ متضاد روایتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ تھی کہ یہ واپس چلے جائیں گے، آپ اگلے سال آ کے اس طرح سے عمرہ کر سکیں گے. اور اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ یہاں کے مکے کے قریش مشرکین وغیرہ مدینے جائیں گے ان کو بحفاظت واپس کر دیا جائے گا. اگر واپس آنا چاہیں، وہاں رہنا چاہیں تو وہ امن سے رہیں گے. لیکن اگر مدینہ کے کوئی مسلمان مکے آئیں گے تو ہم مجبور نہیں ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے، ہم ان کو روک سکتے ہیں، ہم ان کو روک لیں گے. یعنی یہ وہ صلح نامہ کی شرطیں تھیں.
تو ان شرائط کو اور چیزیں بھی تھیں جس میں ہر شرط ان کی مانتے چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے اس سال واپس تشریف لے آئے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ وہیں بعض صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت دب کر صلح کرنے کی بات ہو گئی، یہاں صلح کرنی تھی تو برابر کی سطح پہ صلح کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے متعلق جو بات کہی وہ یہ کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فتح مبین قرآن نے قرار دیا ہے صلح حدیبیہ کو، جس کی شرائط آج بھی اگر ہم دیکھیں اس پس منظر میں بھی تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دب کر صلح کی گئی ہو جیسے، اور اسے فتح مبین کہا ہے۔ تو عربی زبان میں فتح کنکویسٹ یا وکٹری کوئی نہیں کہتے، بلکہ کشاد کی راہیں کھول دینے کو کہتے ہیں، کہ تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں تھیں، اس صلح نے وہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں، تمہارے راستے کھل گئے ہیں آئندہ کی فتوحات کے لیے۔ وہ اتنی بڑی چیز اس کو قرار دے دیا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا۔ یہ بڑے بڑے مستشرقین یعنی غیر مسلم عیسائی مورخین بھی یورپ کے جو ہیں وہ اس تاریخ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب وہ حضور کو نبی تو نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، وہ ایک عظیم انسان ہی صحیح، وہ کہتے ہیں کہ اس صلح سے نظر آتا ہے کہ حضور کا سیاسی تدبر کتنا اونچا تھا اور کتنی دور نگہی تھی، کہ واقعی وہ صلح جو بظاہر اس کی شرائط بتاتی ہیں کہ دب کر صلح کی، آپ کے بعد ساتھیوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ دب کر صلح کی، اور آپ نے اس کے باوجود ان کی کوئی نہ مانی، اور جو قریش کہتے چلے گئے مانتے چلے گئے آپ۔ انہوں نے کہا ہے بڑی دور نگہی تھی، اس ایک صلح نے آئندہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے حضور کے لیے، اور ہوا بھی یہی۔ اس کے بعد یہ سن 6 کا واقعہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑی جنگ تو خیبر کی ہوئی، یہودیوں کا قصہ پاک کی ہے، بہت بڑی فتح تھی، چھوٹے چھوٹی اور فتوحات بھی ہوئی۔ 2 سال میں اتنی ترقی کی اسلام نے اور مسلمان ہونے میں کہ جب آپ سن 6 ہجری میں یہاں گئے ہیں حدیبیہ کے وقت میں تو حضور کی ہم رکاب 1400-1500 سے زیادہ صحابی نہیں تھے۔ 2 ہی سال بعد جب سن 8 ہجری میں مکے کی طرف آئے ہیں، جب جنگ کی نیت سے اب وہ آ رہے ہیں، اس وقت 10,000 کے قریب آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ تو 1 لاکھ کا مجمع تھا عرفات کے میدان میں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس ایک صلح نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ تھا وہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلے درس میں میں نے اس کو موضوع سخن بنایا۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب آپ سن لیجیے، آیت یہاں شروع ہوتی ہے، یہ سورہ جلیلہ سورہ فتح جن کو کہتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آگے ہے اس کے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب آپ کوئی قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے ترجمے والا، وہاں آپ کو ترجمہ اس کا ملے گا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو پہلے ہو چکے ہیں، اور وہ بھی معاف کر دے جو بعد میں ہونے والے ہیں۔ کوئی ترجمہ اٹھائیے اور سوچئے۔ پھر پہلی بات تو آپ یہ سوچئے کہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت بڑی فتح ہے، کشاد کی راہیں، فتوحات کی راہیں، کامیابیوں کی راہیں، کامرانیوں کی راہیں کشاد ہو گئی ہیں، رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ یہ کاہے کے لیے فتح نصیب ہوئی ہے، اتنی بڑی عظیم چیز، تاکہ خدا تیرے گناہ معاف کر دے جو تو پہلے کر چکا ہے، جو تو نے بعد کرنے ہیں۔ دونوں میں کوئی ربط نظر آتا ہے آپ؟ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور
کہ اتنے گناہ پہلے کیے ہوئے تھے پھر بعد میں بھی کرنے تھے، معاذ اللہ. اور پھر ان گناہوں کے متعلق یعنی ایک اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بھی معاف کر دیے، آنے والے بھی ہم نے معاف کر دیے. یا اللہ، ہو رہا ہے، آ رہا ہے یہ ہر ترجمے میں، ہر تفسیر میں. کیا عرض کیا جائے عزیزان، اس سے پہلے بھی یہ ذنب کا لفظ آ چکا ہے ہمارے سامنے، اور ہر مقام پہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی. عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہیں متعدد معانی ہوتے ہیں ان کے. دیکھنا چاہیے کہ عرب کس کس معنوں میں، کس کس مفہوم میں استعمال کرتے تھے ان لفظوں کو. بنیادی طور پر تو ذنب کہتے ہیں یہ مویشیوں کے پیچھے جو دم ان کی ہوتی ہے وہ ساتھ چپکی رہتی ہے. استعمال کے لیے جسے آپ مجازی معنی کہتے ہیں، عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو کوئی چیز جو دوسرے کے ساتھ چپکا دی جائے اس طرح کہ وہ جہاں جائے اس کے ساتھ چپکی ہوئی چلی جائے. ویسے آپ دیکھیں اس قوم کے متعلق کہ یہ کس طرح سے جو لٹرل میننگ سے جو مجازی معنی لیتے تھے ان میں بھی کیا خصوصیت ہوتی تھی. یعنی یہ جو چیز ہے کہ جہاں کوئی چیز جائے اس کے ساتھ وہ چپکی رہے، وہ دم جو ہے وہ ایک چیز ہے ایسی کہ جہاں وہ مویشی یا وہ جانور جائے گا یہ ساتھ اس کے چپکی رہے گی. تو ساتھ چپکی رہنے کے معنوں میں یہ استعمال کرتے تھے کسی کے خلاف بہتان تراشی، تہمت تراشی، الزامات کسی کے خلاف عائد کر دینا، جو پروپیگنڈے کے زور پہ ایسا کرے کہ جہاں وہ جائے وہ اس کے خلاف الزام، اس کے خلاف تہمت، وہ بہتان ساتھ چپکا رہے اس کے. یہ کیا تھے بہتان، یہ کیا تھے الزامات جو یہ عرب تراشتے تھے حضور کے ساتھ. اور یہ ساری زندگی کم از کم اس وقت تک جہاں یہ آئی ہے آیت میں بھی عرض کروں گا، اس وقت تک یہ چیز ان کے ہاں مسلسل طور پر پروپیگنڈے کے طور پر یہ چپکائی جاتی تھی حضور کے خلاف. خود لفظ الزام کے معنی بھی کسی چیز کا چپکا دینا ہوتا ہے. کیا چیزیں چپکائی ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ ایک یتیم جس کے ساتھ کوئی جماعت بھی نہیں ہے، غریب بھی ہے، امارت بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، جب دعویٰ کیا ہے آپ نے، پہلا اعلان جو کیا تھا تو کہا تھا قریش سے یہ کہ آؤ میری بات سنو. اس سے پہلے عربوں کے ہاں منظم حکومت کا تصور ہی نہیں تھا. حکومت تھی نہیں ان کے ہاں، مملکت تھی نہیں ان کے ہاں، قبائلی زندگی تھی، پنچایتی زندگی تھی ساری. ان کے دائیں بائیں بڑی بڑی مملکتیں اور حکومتیں تھیں، ایران میں بھی تھی، روما میں بھی تھی. عربوں کے ہاں تصور ہی نہیں تھا. کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں میری دعوت کیا ہے. میری دعوت یہ ہے کہ میں ایک عظیم مملکت قائم کروں گا، ایسی مملکت کہ جس کے سامنے ایران اور روما کی مملکتیں بھی کچھ حیثیت نہیں رکھیں گی. مجھے اس مملکت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے، بوجھ بٹانے والوں کی ضرورت ہے. میں پوچھتا ہوں تم سے، تمہارے جو نوجوانوں سے، کون ہے جو میرا ساتھ دے اس کے اندر؟ وہ ہنس کے چل دیے کہ ذرہ نا چیز و تعمیر بیابان نگر، اندازہ لگائیے آپ کی، یعنی یہ ہیں وہ چیزیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، ذنب جن کو کہا جائے گا کہ حیثیت کیا ہے آپ کی اور دعویٰ کیا لے کے بیٹھے ہیں. مملکت قائم ہوگی ایسی کہ جس میں ایران اور روما کی مملکتیں بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی. مذاق کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے. دوسرے تیسرے سال پھر آپ نے اس کو دہرایا تھا. حالت یہ تھی کہ جو شخص آپ کے ساتھ اسلام لا کے آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں بام پہنچاتے تھے، زندگی اجیرن کر دیتے تھے.
خود حضور اور آپ کے ساتھ آپ کے جو اہل خاندان وغیرہ تھے 3 سال تک تو معصور رکھا تھا ایک وادی کے اندر، انہوں نے ان کو کھانا دانا پانی تک وہاں نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ دعویٰ اس زمانے میں بھی آپ کا یہ تھا۔ وہ قبیلہ عامر کا بوڑھا سردار جو آپ کے پاس آیا تھا، کہا تھا کہ میں نے آپ کی دعوت تو سنی ہے، سوال یہ ہے کہ اس دعوت کو اگر میں قبول کر لوں گا تو آپ کیا دیں گے اس کے معاملے میں؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ جنت کے باغات، اور یہ کہنے لگے یہ آخرت کی بات ہے، یہ عرب تھے، وہ دیکھیے وہ کیا ذہنیت تھی، کہنے لگے یہ آخرت کی بات ہے جس کے متعلق نہ آپ کچھ دکھا سکتے ہیں مجھے، نہ مجھے یقین یہاں آ سکتا، میں پوچھتا یہ ہوں یہاں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ شہروں کی فتوحات اور عظیم مملکت۔ دعوی نبوت کی ابتدائی چند سالوں میں یہ چیزیں آپ پیش کر رہے تھے، اور حیثیت یہ تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں دوسرے شہر میں جا کے پناہ لینی پڑی، جس کو ہجرت کہتے ہیں آپ، اور دعوی یہ تھے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ان حالات میں وہ قریش کیا کیا نہ کہتے ہوں گے، جو قرآن میں یہ ہے کہ استہزاء اور تمسخر اور قسم قسم کے الزامات اور بہتانات اور یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں وہ چپکاتے تھے ایک ہی مقام کے اوپر۔ 2 لفظوں میں تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کچھ وہ کہا کرتے تھے۔ 52/29 52/29 فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ خدا مدافعت کر رہا ہے کہ تو یہ بات پہنچائے جا، ان تک دہرائے جا اس چیز کو، گھبراؤ نہیں اس سے۔ خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ تو اس کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اس لیے تو کاہن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کاہن ہے، ان کے ہاں یہی جو مندروں کے اندر قسمتیں بتانے والے اور فال لینے والے یہ جو ہوتے تھے مذہبی پیشہ ور، یہ کاہن کہلاتے تھے۔ کچھ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ان میں سے ہی ہے جو بیٹھا ہوا قسمتیں بتایا کرتا ہے، اور اسی بنا پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اتنی بڑی مملکت تمہارے حصے میں آ جائے گی، خود رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا میاں، یعنی بقول ان کے۔ کچھ کہتے تھے مجنون، وہ کہتے تھے وہ نہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ قرآن دہرا رہا ہے ان چیزوں کے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، ذنب تھے، وہ کون سے تھے جو ان کے پیچھے لگاتے تھے، پاگل ہو گیا ہے یہ۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس کو دیوانہ کہا جائے تو کتنا بڑا یہ الزام ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کیا بات ہے اس دیوانگی کی، بے ساختہ ذہن میں آ گیا وہ مصرع کہ خلق پس دیوانہ ہو دیوانہ بکارے۔ پاگل کے پیچھے دنیا تالیاں مارتی پھرتی ہے، مذاق اڑاتی ہوئی، لونڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیوانہ اپنے ایک مقصد کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ خلق پس دیوانہ ہو دیوانہ بکارے، یہ تھی وہ دیوانگی۔ خدا کہہ رہا ہے ولا مجنون، یہ پاگل پن نہیں ہے، بات نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا، وہ ٹونا کر دیا جسے کہتے ہیں، بہکی بہکتی باتیں کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا رہا ہے۔ ایران اور روما کی سلطنت جو ہے اس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس منظر کو سامنے رکھیے کہ کیا نقشہ تھا یہ حضور کا، اور کیا کچھ وہ کہتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ نہیں یار کوئی دیوانگی والی بات نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم یقولون شاعر، کیا ہے، شاعری کر رہا ہے۔ شاعری کے معنی ہے تخیلات کی دنیا کے اندر گم ہوا۔ شاعروں کو بھی تو دیکھیے نا، وہ کہیں اپنے آپ کو عظیم اللہ تک پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شہنشاہ عظیم سمجھتے ہیں۔ شاعری ہے تخیلات کی دنیا کے اندر جو جی میں آئے گا، بل شاعر، اور ان کے ہاں تو پھر شاعر پوچھو نہیں، عربوں کے ہاں کا شاعر کیا ہوتا تھا سر۔
کہتے تھے شاعرن، اور اگلے ٹکڑے نے بات واضح کر دی، کہتے ہیں کہ اس کو سیریسلی مت لو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے. شاعرن نتربص بہی ریب المنون، شاعر ہے، زمانے کی گردشیں ان تخیلات کو خود مٹا دے گی، تم کیوں وری کر رہے ہو؟ زمانے کی گردشیں، شاعروں کے تخیلات کبھی بھی محسوس شکل کے اندر، کنکریٹ فارم کے اندر کبھی متشکل نہیں ہوتے، زمانے کی گردشیں ہی ان کو مٹا دیتی ہیں. عربوں کے ہاں بھی یہ چیز نتربص بہی ریب المنون، تھوڑا سا انتظار کرو، زمانے کی گردشیں خود ہی مٹا دیں گی اس کو، وری نہ کرو. جواب ملتا ہے قل، خدا کی طرف سے، تربصو، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اپنی طرف، کرو انتظار، میں بھی انتظار کرتا ہوں. قل اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے پروگرام کے مطابق کرو جو کچھ کرنا ہے. مجھے تو خوشی ہوئی جو تم نے کہا ہے کہ انتظار کرو، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں. تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پہ عمل کرو اور پھر انتظار کرو، اور مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا جاؤں. میں نہ دخیل ہوتا ہوں تمہارے پروگرام میں، اور تمہارے اوپر یہ بھی شرط ہے کہ میرے پروگرام میں تم دخیل نہ ہو. سوف تعلمون، دیر کی بات نہیں ہے، یہ قیامت میں جا کے، میں نہیں کہتا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، سوف تعلمون، ابھی ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے. میں دخل نہیں دیتا تمہارے معاملات میں، تم کرو جو کچھ کرتے ہو. کتنا عجیب سا صاحب یہ دعا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے معاملات میں دخیل نہ ہو. سوف تعلمون، ان قریب نظر آ جائے گا. یہ تھے وہ الزامات تو لگاتے تھے. کس حد تک یہ چیز پہنچ گئی تھی وہ تاریخ میں وہ واقعہ دل پاش ہے. حضور ہجرت کی رات جب تشریف لے آنا تھا تو کعبے میں آپ گئے، اور کعبے کے کلید بردار یہی شیبانی کا خاندان جو ہوتا ہے، اس سے کہا کہ ذرا کعبے کو کھول تو دو، میں جاتے وقت چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کر جاؤں. اس نے کہا جاؤ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ان کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. نہیں کھولا اس نے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے شیبانی، آج تم نے یہ نہیں کھولا، وہ وقت آئے گا کہ کعبے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں اسے جس کے ہاتھ میں دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے چھین نہیں سکے گا. اپنے دعوی کی صداقت پر یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا. عام الفاظ میں جنہیں پیشین گوئیاں کہتے ہیں، یہ وہ بات نہیں تھی. یقین تھا اس امر کا کہ جس پروگرام کو میں لے کے اٹھا ہوں یہ انتہا تک پہنچنا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے. لیکن وہ تو مذاق کرتے تھے. اب آ جائیے یہاں. کہا یہ جو فتح مبین تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے الزامات تمہارے خلاف لگاتے تھے نا اس سے پیشتر، وہ ان فتوحات کا جو منظر ہے وہ ان کو دھو ڈالیں گے الزاموں کو. خود مانیں گے کہ نہ یہ ساحر تھا، نہ یہ مجنون تھا، نہ یہ کاہن تھا، نہ یہ شاعر تھا، یہ تو سچ کہتا تھا. اور اس کے بعد بھی تمہارے متعلق جو اس قسم کی باتیں کریں گے، اس کے بعد جو فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی، تمہاری کامیابیاں تمہاری ہر کامیابی تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی جائے گی، اور ان کے ہر الزام کی تردید ہوتی چلی جائے گی. اس لیے یہ جو ہم نے فتح مبین تمہیں دی ہے، کاہے کے لیے دی ہے؟ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ یہ ان الزامات کی تردید کر دیں، دھو ڈالیں ان الزامات کو جو تیرے پیچھے یہ لگاتے چلے آ رہے تھے آج تک کہ ذرہ ناچیز و تعمیل بیابان مضر. دعوی ملاحظہ فرماؤ ان کی پوزیشن کیا ہے اور دعوی کیا ہے. یہ سارے الزامات جو ہیں، یہ فتح مبین جو ہے
اور اس کے بعد جتنی بھی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں وہ ساری ان الزامات کو دھو ڈالیں گی جو تمہارے خلاف یہ لگاتے تھے، وہ بہتان جو چپکاتے تھے تمہارے خلاف، یہ اب بھی اور اس کے بعد بھی جو فتوحات ہونی ہیں، ہر فتح جو حاصل تمہیں ہوگی ان کے ان الزامات کی تردید کا ثبوت بنتی چلی جائے گی۔ تو اور فرمایا آپ نے کیا معنی ہو گئے اب اس کے، اور یہ حقیقت ہوئی 2 ہی سال کے عرصے میں۔ یہ سن 6 کا واقعہ ہے، 8 کے فتح مکہ۔ فتح کیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضور تشریف لائے، انہوں نے سرنڈر کر دیا صاحب، پا بجاؤنا یہ سارے رؤوسا جو 2 سال پیشتر جو اس طرح سے صلح۔ انہی رؤوسا نے، انہی قریش کے سرداروں نے جو یہ کچھ کہتے تھے آپ سے، جنہوں نے نکال دیا تھا یہاں سے، وہ پا بجولا حضور کے سامنے کھڑے تھے 2 ہی سال کے عرصے میں۔ سب سے ادھر مدینے کے اندر سب سے بڑی مخالفت تھی، اذیت دینے والی، یہ یہود تھے، منافق تھے، اور ان کے انداز وہی تھے جو آج بھی ان کے انداز وہی اس قوم کے ہیں۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ مسئلہ بڑا اہم تھا یہودیوں کا، مدینے میں ان کا غلبہ تھا۔ تو پہلے تو خود مدینے سے ان کو نکالا گیا تھا، اور پاس ہی وہ خیبر کی جو ایک بستی ہے وہاں جا کے بس گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، مرکز بنا لیا تھا مخالفت کا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ آئے ہیں تو پہلی فتح تو فتح خیبر تھی، اور بڑی عظیم فتح ہے وہ جو، اور 2 سال کے بعد جب مکے کی طرف آپ تشریف لائے ہیں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، بغیر جنگ کیے ہوئے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، اور وہ پا بجولا حضور کے سامنے گرفتار ہو کر آ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو الزامات آپ کے خلاف دھرتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، جو استہزاء کرتے تھے، وہ کس شکل میں سامنے آ رہا ہے صاحب، کیسی فتح مبین یہ ثابت ہو رہی ہے صاحب۔ ہر فتح ان کے اپنے زبان سے کہلوا رہی تھی کہ آپ کے دعوی سچے تھے جو آپ کہتے تھے، ٹھیک کیا آپ نے۔ ہاں، اور پھر وہ کعبے کی چابی والا قصہ جو ہے وہ تو پھر عظیم ہے نا۔ یہ فتوحات شمشیر کی نہیں تھیں، یہ قلوب کی فتوحات تھیں عزیز عظیمان۔ اس شیبانی کو معلوم تھا جس نے ہجرت کی رات انکار کر دیا تھا اس بات کا کہ میں جھانکنے نہیں دوں گا آپ کو، کعبے کے اندر چلے جائیے، مزارت فرمائیے، اس کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے کعبے کا کلید بردار ہونا ان کے ہاں۔ اب ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا جاتے وقت کہ جس کے ہاتھ میں یہ چابی دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے نہیں چھین سکے گا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ معلوم یہ سعادت کس کے حصے میں آنے والی ہے۔ آپ نے سب کی طرف نگاہ ڈالی، اور وہی شیبانی جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے وہ چابی دے دی۔ فتوحات تو آپ بڑے بڑے فاتحین کی دیکھیں گے، یہ فتوحات کہاں آپ کو نظر آئیں گی عزیزان مان؟ اسی کے ہاتھ میں تھی، اور اسی کے خاندان میں آج تک وہ چلی آ رہی ہے خلید، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا۔ یہ عزیزان مان، یہ ہے مقام جہاں نظر آتا کہ محض فتح نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں اخلاق کی بلندی اور کردار کی درخشندگی، یہ کہاں ملے گی آپ کو صاحب؟ اور ان رؤوسا سے جنہوں نے اتنی اذیتیں پہنچائی تھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، سارے پا بجولا کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کس سلوک کو ڈیزرو کرتے ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا، کیا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ تو خود بھی شریف ہے، ایک شریف باپ کا بیٹا ہے۔ عرب تھے وہ بھی، شریف لوگ جس طرح شریفوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ہم مستحق ہیں اس سلوک کے۔ میدان جنگ کے اندر بھی گرفتار ہو کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر لا تثریب علیکم اليوم، ہم کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے، کھول دو ان کی زنجیریں۔ طلقاء ان کو اس زمانے سے کہتے ہیں، ان کا نام ہی یہ ہے، جن کی زنجیریں کھول دی گئی تھیں، جن کو آزاد کر دیا گیا تھا، یہ کیا تھا۔
یہ اس سارے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سریہ بھی ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو قتل نہیں کیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ اتنی سی چیز کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو الزامات لگاتے تھے، تہمتیں تراشتے تھے، مذاق کرتے تھے، وہ تو صاف ہو گئی ساری بات، تو یہ تو پھر بھی منفیانہ بات ہے نا، کوئی اچیومنٹ تو نہ ہوئی، اچیومنٹ تو ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنے انعامات خداوندی جو ہے تکمیل تک پہنچا دے گا تیرے لیے، پورے کے پورے تمہیں دے دے گا۔ وہ کیا انعام ہے؟ وہ نعمت خداوندی کیا ہے؟ نعمت خداوندی ہے یہدیک صراطا مستقیما، تمہاری رہنمائی اس راستے پہ کر دی جائے گی جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزہ نعمت، وہی ہے جو ہم شروع میں دعا ہر نماز کی رکعت کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم کا مل جانا یعنی یہ نعمتوں کی فراوانی اور اس طرح سے اس کی بارش، یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور ہم سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کرتے چلے جائیں گے۔ نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ منزل کی طرف جانے والے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی جائے، جانا تو پھر آپ ہوگا، آپ کو راستہ جو بتا دیا جائے گا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ منزل تک بھی وہی تمہیں اٹھا کے پہنچا دے گا، چلنا تمہیں خود ہوگا۔ یہ چیز کہ تمہیں صحیح منزل کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کر دی بہت بڑی نعمت ہے صاحب۔ البتہ اس کے ساتھ اور ہے بات، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اس طریق سے کہ تم اس صحیح راستے صراط مستقیم کے اوپر چلتے جاؤ گے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ اس صلح حدیبیہ کے بعد کی فوری آیات ہیں یہ جو نازل ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کچھ ساتھی جن پہ صلح کی شرائط کی بنا پہ کچھ افسردگی چھا گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دب کر صلح ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیعت لی تھی حضور نے، اس کے بعد جو ولولہ شہادت ابھرا ہے ان کے دلوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی وجہ تھی کہ موقع ہی نہ ملا ہمیں یہ بتانے کا کہ خدا کے ہاتھوں میں جان و مال بیچنے والوں کی کیفیت ہوتی کیا ہے۔ یہ بھی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے کچھ مایوسی تھی، اور اس لیے خدا نے یہ کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ خدا نے ان کے قلوب میں پھر ایک تسکین پیدا کر دی۔ یہ واقعات جو آئے اس کے بعد ایک ایک واقعہ نے ان کے قلب مضطرب میں تسکین کا سامان پیدا کر دیا، سکون ہوا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، دب کے صلح والی بات نہیں تھی، اس سے ہم مغلوب نہیں ہوئے، مفتوح نہیں ہوئے، محکوم نہیں ہوئے، بلکہ نصرت خداوندی ہمارے ساتھ ہوئی، غلبے پر غلبہ، فتح پہ فتح ہوتی چلی جا رہی ہے، سکینت مل رہی ہے قلوب مومنین کو۔ اور پھر لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے nothing succeeds like success، بڑی چیز ہے وہ۔ ایک کامیابی جو ہوتی ہے اگلی کئی کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے۔ کہا کہ ان چیزوں سے ان کا جو ایمان تھا اس ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ایمان تو پہلے بھی تھا، تو ایمان میں اضافے ہوتے ہیں کہ جو دعاوی ہم لے کر اٹھتے ہیں اور ان کو ہم پہلے ایبسٹریکٹ طور پر صحیح مانتے ہیں، عقیدے کے طور پر صحیح مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، یہ بھی ایمان ہے کہ ہم یہ اس پہ یقین رکھیں کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن جب وہ بات فی الواقعہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر محکمیت آ جاتی ہے، استحکام آ جاتا ہے اس ایمان کے اندر۔ یہ ایمان محکم ہوتا ہے اس طرح سے کہ اپنے دعاوی کے نتائج آپ کے سامنے آتے چلے جائیں۔ یہ ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ایمان پہلے ان کا تھا، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ہر فتح سے،
ہر غلبہ سے. اور کس طرح سے یہ ہوا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن نے اس کا ذکر متعدد مقام پہ کیا ہے. یہ جو جنود ہیں لشکر خدا کے، یہ عرض کے جو لشکر ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، تاریخ کے سامنے ہیں. یہ جتنے لشکر یہ عساکر حضور کی فوجیں، یہ سارے اللہ کی جنود تھے، یہ اللہ کے سپاہی تھے، اسی کے لشکر تھے. لیکن وہ سماوات کے ایک جنود کا بھی ذکر کرتا ہے. اور یہ ہیں وہ فطرت کی قوتیں، ملائکہ کی قوتیں جو تقویت پیدا کرتی ہیں آ کر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جنود السماوات والارض. بدر کے میدان کا واقعہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر دہرایا ہے. یہ ہے حنین کے واقعہ میں. ثم انزل اللہ. حنین کا جب ذکر آئے گا تو آپ دیکھیں گے بڑا سخت مارکا تھا، اور اس میں پہلے قدموں میں بڑی سخت شکست ہوئی تھی، ان کے اوپر پسپائی ہوئی تھی، ان کو بڑی ہی پریشانی کا عالم تھا. لیکن اس کے بعد پھر جو پلٹا لیا ہے تو ان کی یہی جو شکست تھی وہ جب فتح میں بدلی ہے. تو قرآن نے کہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. یہ ہے چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ خدا نصرت کرتا ہے ایسے لشکروں سے کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. یہ دوسری جگہ ہے، یہ ہے 9/26. دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ یہ جنود السماوات جو آتے ہیں وہ آتے ہیں لیثبت اقدامکم. وہ کرتے کیا ہیں؟ تمہارے قدموں میں استقامت پیدا کر دیتے ہیں. سپاہی یہی ہوتے ہیں، وہ تلواریں لے کے نہیں اوپر سے آتے، یہی سپاہی ہوتے ہیں. اور بڑی چیز ہے میدان جنگ میں سپاہی کے قدموں میں استقامت پیدا ہو جانا، لغزش نہ پیدا ہونا، یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں میں آؤں گا تو پھر عرض کروں گا اس مقام پر کہ یہ استقامت اپنے ایمان کے نتائج کو جب محسوس طور پر انسان سامنے اپنے دیکھتا ہے تو اس سے وہ یقین محکم ہو جاتا ہے. اس سے انسان کے قدموں میں ایک استقامت آتی ہے، لغزش نہیں پیدا ہونے دیتی یہ بات کہ جس بات پہ میں یقین رکھتا تھا، جو میرے دعاوی تھے وہ سچے ہو کے سامنے آ رہے ہیں میرے. اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جنود السماوات جسے قرآن نے کہا ہے. ان ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ان چیزوں سے، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں میں پھر لغزش نہیں آتی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور یہ اس لیے کہ خدا کو یہ علم ہے سارا، اور پھر وہ علم کے ساتھ ایک حکمت کی چیز جو ہے، ریشنلی یہ سب کچھ وہ کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے ہوئے فوق الفطرت قوتیں آ جائیں اور وہ مارتی چلے جائیں، تم بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے بعد جا کے تم میدان جنگ کے اوپر فتح حاصل کر لو. ایسا نہیں. علیمن کے ساتھ حکیمہ ہے. جو چیز اس طرح سے فوق الفطرت طریقے سے ہوتی ہے اس میں تو حکمت کوئی نہیں ہوتی، وہ تو ریشنلی نہیں ہوتا. ریزن اس کے لیے نہیں آپ دے سکتے. آپ نے دیکھا کس مقام پہ کیا لفظ، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو کے سوچا کیجئے. جنود السماوات آتے ہیں، لیکن وہ بھی جب
علم انسانی آگے بڑھے گا جب اس کا تجزیہ کرے گا، جب حکمت سے کام لے گا، ریشنلائزیشن ہوگی جب ان امور کی، اس وقت یہ نظر آئے گا کہ یہ چیز جو تھی یہ کس طرح سے واقع ہوئی تھی۔ ایسے بات نہیں کہ ذہن میں ہی تمہارے نہ آ سکے، عقل اس کو تسلیم ہی نہ کر سکے، تم اس کی جسٹیفیکیشن نہ دے سکو، کوئی ریزن نہ دے سکو اس کے لیے۔ یہ اس قسم کے معجزات نہیں تھے، وہ جو ہم نے بعد میں اپنے ہاں سے وضع کیے کہ وہ صاحب پہ وہ آسمان کی چڑیا آتی تھیں، وہ کنکری مارتی تھی اور اس کے ہاتھی کے وہ سوار کے سر پہ لگتی تھی، ہاتھی کے پیٹ میں سے نکل جاتی تھی، اس میں آپ حکمت کسی طرح سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی، وہ خدائے حکیم کا فعل نہیں ہوتا، آپ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہوا، سوائے اس کے صاحب معجزہ تھا، ہو گیا۔ بدر کے میدان میں جیسے ہم نے میں آگے آتا ایسی صورت میں وہ بات آئے گی کہ جب دیکھا کہ اس طرح سے فتح نہیں ہو رہی، شکست ہو رہی ہے، تو آپ نے مٹھی بھر کے کچھ کنکریوں کی یوں مارا اور وہ قریش کے سپاہیوں کی آنکھوں میں جا کے لگی، سب اندھے ہو گئے اور بھاگ گئے۔ حکیمہ نہیں ہے یہ، معجزہ تو وہی وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں عقل عاجز آ جائے، یہ تو لفظی عجز سے ہے۔ تو جہاں انسان کا عقل اور فکر اور تدبر عاجز آ جائے، سمجھ نہ سکے، اس کام کو آپ علیماً حکیمہ کیسے کہہ سکیں گے صاحب؟ یوں ہی یہ بات کہی کہ وہ جنود السماوات بھی مدد دیتے ہیں، فوراً واضح کر دیا کہ علم انسانی جب اوپر اٹھے گا اور ان مقامات کی طرف آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی تھی۔ یہ کاہے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ یہ سب کچھ جو کیا اس کا نتیجہ یہ تھا۔ عزیزان من، میں ہر بار یہ چیز واضح کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی جنت اور وہاں کا دوزخ، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، جہنم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جنت کا تو باہر ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایسے سعادت مند ہیں ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جہنم کا تو پتہ ہے نا جہاں سے شروع ہوتا ہے، جلتے ہو نا، بھونتے ہو نا، چیختے ہو، چلاتے ہو، اور پھر یہ کیفیت فما ہم بخارجین من النار، جتنی جی چاہے کوشش کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ، نکل بھی نہیں سکو۔ ساری دنیا ایک جہنم میں ہے اس وقت عزیزان من۔ قیامت موجود جو ہے، سخنز نامہ و میزاں دراز تر گوئی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ اس قیامت کی باتیں تو بہت تم کرتے ہو، افسوس اس بات پہ ہے کہ جو موجود قیامت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی صاحب۔ قرآن قیامت موجود کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ جو اس نے کہا ہے کہ سکینت دیں گے، فتوحات سے کشاد ہو جائے گی راستوں کی، کاہے کے لیے ہوگا؟ اس دنیا کی جنت ہے وہ جو آپ کو دی۔ جو کچھ ان سے ملا تھا، میں آؤں گا جب نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا ہے تو فتوحات ایران میں جو چیزیں ان کو وہاں نظر آئیں اور ملیں، وہاں جو سپہ سالار نے عمر بن عاص سے انہوں نے جو چٹھی لکھ کے خط بھیجا حضور کو، حضرت عمر خلیفہ کو، اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ قرآن نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے جنت کے اندر، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے ان کو۔ ان کے مالک بنے تھے اس قسم کی نعمتیں، اس قسم کے ثمردار درخت کہ جو کبھی خشکی نہ ہوں، رواں پانی ان کے نیچے سے جائے، سڑان والا پانی نہیں، آب رواں، جوئے نور چلتی رہے ہمیشہ کے لیے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہاں وہ کہا تھا نا کہ وہ جو تمہاری طرف چشمہ کرتے ہیں الزامات، ان کو دھو۔ یہاں یہ کہا کہ یہ جو چھوٹی موٹی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان معاملات میں، کوئی تدبیری غلطی ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، یہ سب کچھ جو کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ سہو ہوتا ہے، کچھ نسیان ہوتا ہے، تدبیری طور پہ غلطی ہو جاتی ہے،
لیکن جب آخر الامر فتح ہو جاتی ہے تو وہ ساری ڈھک جاتی ہیں، وہ باقی نہیں رہتی۔ کہا یہ ساری فتوحات اس لیے دی ہم نے کہ تمہارے خلاف جو الزامات چسپاں ہوتے تھے وہ دور ہو جائیں، اور یہ جو کوئی تدبیری غلطیاں، کوئی صاحب، یہ انسان ہے بہرحال، یہ جو لشکر ہے، یہ سپاہی ہیں تمہارے ساتھی جو ہیں، یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخر العمل جو اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہیں نا، انہوں نے ان غلطیوں کی جو نقصانات ہونے تھے ان نقصانات کی تلافی کر دی ہے سر۔ اب یہ بھی نہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ نقصان کی تلافی کیسے ہوتی ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی تدبیری غلطی سے نقصان ہو، اس نقصان کی تلافی ہو جائے اور اس سے پھر زیادہ کچھ ملے۔ اور قرآن نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ اگر کہیں اس طرح سے کوئی غلطیاں ہو جائیں جسے عام طور پہ ہمارے ہاں گناہ کہتے ہیں، تو وہ کس طرح سے، جسے ہم کہتے ہیں نا بخشا جاتا ہے، تو وہ بخشا کیسے جاتا ہے؟ قرآن کا بڑا عظیم فارمولہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ توبہ کے معنی یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114۔ ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام اگر کہیں تم سے ہو جائیں غلطی سے، کوئی تدبیری غلطی ہو جائے، صحب ہو جائے کہیں، تو اس کے نقصان کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ جو اس سے زیادہ نفع بخش ثمرات اور نتائج پیدا کر دے۔ یہ ہے طریقہ، وہ بھی پورا ہو جائے نقصان جو ہوا ہے تمہارے ہاں، اور کچھ زائد بھی تمہیں مل جائے۔ یہ ہے جی توبہ کے معنی۔ جس غلطی کا نتیجہ کچھ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، ایسا حسن کارانہ کام اس کے بعد کیا جائے، ایسا بزنس کیا جائے آج کی اصطلاح میں کہ وہ جو لاس ہوا ہے پہلے بزنس سے، پہلے کسی طرح کے کاروبار سے، وہ بھی پورا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ اور زیادہ بھی مل جائے۔ یہ ہے جسے آپ توبہ کہتے ہیں، اور بخشش جسے کہتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کیا لفظ آ گیا ہے! جو میں اشارات میں یہ کہہ رہا تھا وہ تو لفظ ہی آ گیا سامنے۔ تمام مذاہب کے اندر منتہا جو ہے وہ نجات ہے، لفظ یہی آتا ہے، سیلویشن کا ہی لفظ آتا ہے، مکتی کا لفظ آتا ہے، نجات کا لفظ آپ کے یہاں بھی آتا ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس چیز کے؟ کسی عذاب میں گرفتار، کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو وہاں سے چھٹکارا ہو جائے، اسے نجات کہتے ہیں۔ مصیبت میں پہلے وہ پھنسے، اس سے نکل جائے تو ملا تو کچھ نہیں نا، وہ جو اس میں گرفتاری ہوئی تھی، یہ جو بند تھے، جو ہتھکڑیاں لگی تھیں، جو قید خانے میں گیا تھا، وہاں سے آنے کے بعد یہی ہوگا نا، جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا۔ صبح کو اچھا بھلا تھا، دوپہر کو بخار ہوا، اسے علاج کیا، شام کو بخار اتر گیا، نجات ملی اس مرض سے، تو کیا ہوا؟ جیسا وہ صبح کو تھا ویسا ہی ہو گیا نا۔ ایز یو ور ہوتا ہے نا، یہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے مذاہب میں نجات کا تصور ہے یہ کہ انسان سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، کچھ اس کو عذاب ملا، کچھ اس کو سزا ملی، سزا ملنے کے بعد وہ 3 مہینے 6 مہینے کی قید تھی، قید اس نے کاٹ دی، پھر واپس باہر آ گیا، تو یہ ہو گیا نجات۔ یعنی یہ ہے سارا سلسلہ رشد و ہدایت، خدا کی تخلیق، کائنات، پروگرام، نظام، کہ انسان جیسا پہلے تھا ویسا ہی پھر ہو جائے۔ مینا سزت خدا را، اندازہ لگائیے یہ کھیل کیا ہے کہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ قرآن اس کے لیے فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں کیا عرض کروں اپنے یہاں اس کے لیے لفظ کیا تھا، فائز المرام ہونا ہم کہتے ہیں۔ فوز جو ہے اچیومنٹ کو کہتے ہیں، کچھ حاصل ہونا، ویسے کا ویسا ہو جانا نہیں جیسا پہلے تھا، کچھ حاصل ہونا۔ ذالک عند اللہ فوزا عظیما، خدا کے قانون کی روح سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو تمہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف وقت ہو گیا، یہ تو ان کو ملے گی، اور مخالفین کے متعلق آگے ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔
لیکن آیت لمبی ہے، وقت لگے گا اس کے لیے، اسے ہم اٹھا رکھتے ہیں آئندہ درس کے لیے۔ 5 آیتیں سورہ الفتح کی آج ہم ختم کر بیٹھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔